الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 135۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس سے پہلے میاں بیوی کے نزاع، جھگڑا، اختلاف کا، اور پھر ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے صلح صفائی کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ صلح کرنا، دونوں کے درمیان میں مصالحت کرنا، دوبارہ ان کی زندگی جو ازدواجی زندگی ہے خیر و خوبی کے ساتھ گزارنا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ ظاہر سی بات ہے، صلح صفائی کرتے وقت میں جو لوگ بھی صلح صفائی کرنے کے لیے بیٹھیں گے، چاہے وہ جج ہو یا خاندان کے بڑے لوگ ہوں، مولوی صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بات کرتے ہوئے انصاف کی بات کرنا چاہیے، حق کی بات کرنی چاہیے۔ کسی کی روح رعایت کرنا، کسی کی رشتہ داری کا یا پھر پیسوں کا، مالداری کا، ان سب کا خیال کر کے کچھ زبان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات کرتے ہوئے کسی کی بھی رعایت نہیں کرنا ہے، دونوں بھی ایک جیسے برابر، لڑکی کا پارٹی ہو، لڑکا کا پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، کوئی بھی بیٹھے بات کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بات انصاف کی کرنی چاہیے، حق کی کرنی چاہیے۔ اس میں ہم عام طور پہ کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں ہم سب کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم سب انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایمان والے، ایمان والا جج ہو، ایمان والا مولوی ہو، ایمان والا خاندان کا بڑا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، ایمان والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ کیا ہو؟ کھڑے ہو۔ قوام اس سے پہلے بھی آیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، قوام قائم رکھنے والے کو، قائم رہنے والے کو، اور حفاظت کرنے والے کو، نگران کو، سب کو کہا جاتا ہے قوام۔ تو یہاں کہا گیا قوامین بالقسط، قسط عدل کو کہتے ہیں، انصاف کو کہتے ہیں۔ جیسے عدل انصاف کو بولتے ہیں، اسی طرح قسط کا لفظ بھی سمجھ رہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ قسط کا لفظ آیا ہے۔ ایک جگہ کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ جب بھی صلح صفائی کرنے کے لیے بیٹھو، دونوں کے درمیان میں مصالحت کرنے کے لیے بیٹھو، تو اس میں انصاف کے ساتھ صلح کرو۔ اس میں ایک کا نقصان ہو رہا ہے، ایک کا فائدہ ہو رہا ہے، انصاف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی قسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جاؤ، انصاف کی حفاظت کرو۔ انصاف جب ملے گا نا لوگوں کو، تب معاشرے میں امن، سکون، چین، خاندان میں چین، سکون۔ انصاف نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر اس معاشرے میں کبھی امن نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، اس خاندان میں، اس گھرانے میں۔ سمجھ رہے؟ انصاف ہونا ضروری ہے، اس لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور کبھی انصاف کرنے کے لیے جو بیٹھتے ہیں، چاہے وہ جج ہو، حاکم ہو، قاضی ہو، تو وہ سہارا لیتے ہیں کس کا؟ وٹنس کا، شہادت کا، گواہی کا۔ گواہی کے آدھار پر، گواہی کے بنیاد پر ہی جج فیصلے کرتا ہے۔ گواہی صحیح ملی، سچی ملی، تو جج، قاضی، حاکم اپنا فیصلہ بھی
صحیح سنا سکتا ہے. سمجھ رہے؟ قاضی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کس کے اوپر؟ گواہی کے اوپر. گواہی صحیح ملتی ہے تو پھر فیصلہ بھی صحیح نکلتا ہے. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے گواہی کا ذکر کیا کہ حکیموں قاضیوں تم جس طرح انصاف کے ساتھ قائم رہنا، اسی طرح گواہ دینے والے بھی کیا رہنا؟ اللہ کے لیے سچی سچی گواہی دینا. فرمایا شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. یعنی اللہ کے لیے، صرف اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت تمہارے دل میں ہو گواہی دیتے وقت میں. سمجھ رہے؟ باقی کسی کی روح رعایت نہ کرو. انہیں میرا رشتہ دار، انہیں میرا دوست، انہیں بڑے مالدار، ان سے ہمارے کو کچھ فائدہ ہے، اگر میں گواہی دیتے ہوئے ان کا نقصان ہو جائے گا تو بعد میں میرا نقصان ہو جائے گا. یہ میرے فلاں ہیں، یہ میرے فلاں ہیں. اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. اب یہ گواہی دیتے ہوئے تم یہ نہیں دیکھنا کہ میں جس کے خلاف میں گواہی دے رہا ہوں وہ تو میرا اپنا آدمی ہے یار، میں اس کے خلاف کیسے گواہی دے سکتا ہوں؟ یا جس کے حق میں دیا جا رہا ہے وہ تو میرا نہیں ہے، میں کہیں کہ اس کے حق میں گواہی دوں؟ میرے کو کیا فائدہ مل رہا ہے اس سے؟ میرے کو کیا فائدہ؟ آج کل لوگ ہر ایک کے لیے کمیشن، ایڈریس بتائے تو کمیشن ہونا. کمیشن کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں آج کے زمانے میں. کیا شاکل پہ سچ بولا ایسے چل رہا ہے. اس لیے فرمایا شہداء للہ، گواہی دینے والے بنو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تم سچی گواہی دو گے، اس کی وجہ سے ایک مظلوم کو انصاف ملے گا، اللہ خوش ہو جائیں گے، تمہاری زندگی بنا دیں گے. اس سے جب کیا ہے؟ تمہاری زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمہاری دنیا آخرت، اچھا برا سب کچھ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ. تو اس اللہ کے لیے کیا بن جاؤ؟ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی کی روح رعایت مت کرو گواہی دیتے ہوئے. تمہاری گواہی دینے کی وجہ سے، سچی سچی گواہی دینے کی وجہ سے کسی کو انصاف مل جائے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا دولت ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے؟ مسلمان کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتا. نہیں، کبھی کسی کو ظلم کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث میں، میں نے خود اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، بندوں پر میں ظلم نہیں کرتا. بندوں کو لگتا ہے کہ میں نے ظلم، بندے خود اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں گناہ کر کے. سمجھ رہے؟ تو اسی طرح میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے. تو ظلم ختم ہونا تو انصاف ملنا ضروری ہے، اور انصاف ملنے کے لیے ضروری ہے کہ سچی سچی گواہی دی جائے. تو سچی گواہی دو. گواہی دینے کے معاملے میں کبھی فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گواہی دیتے ہوئے گرچہ وہ تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے خود کے خلاف ہے، یعنی تمہاری ذات کا اس میں نقصان ہو رہا ہے. سچی گواہی دینے میں تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہے، تب بھی تم کیا کرو؟ سچی گواہی کو دو. سچی گواہی کو چھوڑو مت. سمجھ رہے؟ دیکھو نا ہم عمل کرتے کیا؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو. فرمایا اوِل والدین، یا ماں باپ کا، تمہاری جو گواہی ہے ماں باپ کے خلاف جا رہا ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اوِل والدین، تمہارے اپنے ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف بھی کیوں نہ ہو. تم گواہی دے رہے ہو لیکن اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ماں باپ کو ہو رہا ہے. پرواہ نہیں، سچی گواہی دو. اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن ہم کیا نہیں، ماں باپ کا بڑا ہے. ماں باپ کو پیدا کس نے کیا؟ تم کو کس نے پیدا کیا؟ سارے کائنات کا خالق کون ہے؟ اس کے لیے تم گواہی دو. تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو گواہی، ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو. فرمایا ماں باپ تو ماں باپ، والاقربین، اور رشتہ دار، والاقربین، اور اسی طرح رشتہ دار. اقرب قرب سے ہے، قریبی رشتہ دار. یہ سچی گواہی جو تم اللہ کے لیے دے رہے ہو، یہ تمہارے رشتہ داری کے خلاف کیوں نہ ہو. یعنی تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہے، تمہارا قریبی بھائی ہے،
تمہارا خاص بھائی ہے، تمہاری خاص بہن ہے، تمہارا چاچا ہے، تمہارا تایا، تمہارا پھپھو، تمہارا خالہ، کوئی بھی ہو تمہارا رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جائے تمہاری گواہی، لیکن تمہیں گواہی بہرحال سچی سچی دینا ہے، سچی گواہی دینا ہے۔ سورہ بقرہ میں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو چھپاؤ مت، شہادت کو چھپاؤ گے تو پھر مظلوم کو انصاف کیسے ملے گا؟ تمہاری گواہی پر ڈیپینڈ ہے فیصلہ۔ لوگ کیا کرتے، لوگ گواہی دیتے نہیں ایک بات، اور کبھی گواہی دینے کے لیے بن جاتے ہیں تو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور جھوٹی گواہی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہوں کو گنا رہے تھے، ایک مرتبہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنا، کسی کا مرڈر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کہا جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ایسا ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ سے، ٹیک نکال کر سیدھا بیٹھ گئے۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ، 3 مرتبہ کہا آپ سے، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، جیسے شرک کرنا گناہ ہے، مرڈر کرنا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا گناہ۔ اس لیے صحیح سچی سچی گواہی دو، وہ چاہے تمہارے ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، گواہی ہمیشہ سچی دو۔ سمجھ رہے؟ آج کل جج کورٹوں میں کیا ہوتا ہے، رشوت دے کر کے گواہی کو خریدا جاتا ہے، گواہی کو بیچا جاتا ہے، گواہی کو چھپایا جاتا ہے۔ اب جج کیا کرے؟ ججوں کو خریدا جاتا ہے، لو کیا بولتے ہیں، رشوت نے پورا بیڑا غرق کر دیا ہے، سارے ڈپارٹمنٹ کو ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جہاں سب سے آخر میں ایک امید ہوتی ہے کیا؟ کورٹ، وہ کورٹ بھی کیا ہوگا؟ غلیظ ہو گیا ہے، رشوت سے بھر گیا ہے۔ نہیں تو سوچو نا، کون گواہی دے گا؟ گواہی کو دھمکی ملتی ہے، گواہی دیا گیا تو، تیرے بچے بھی تیرے سمجھ رہے کڈنیپ کر کے رکھتے ہیں، انہیں بیچارہ کیا کرتا ہے؟ نہیں گواہی دیتا نہیں، گواہی دیا تو بچوں پر آتا ہے، اس کی بیوی پر آتا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ سچ بول، نہیں ہو رہا ہے، حقیقی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے، اس لیے کوئی بھی گواہی دینے کے لیے آگے ہی نہیں بڑھتا۔ سمجھ رہے؟ یہ ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، ہمارے بعض ملک میں بھی دیکھو ہر جگہ ہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کا آرڈر کیا ہے؟ غیروں کو تو چھوڑو نا، ہم مسلمان ہیں نا، ہم لوگ مسلمان کلمے کے بنیاد پہ ہمارا ملک الگ ہوا ہے، لیکن کلمے کے تقاضے پر نہ تو ہمارا کوئی قانون بنا ہے، نہ قانون پر چلتے ہیں۔ سمجھے؟ نہیں، کلمے کی بنیاد پر ہوا تو ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا قانون بننا چاہیے۔ انگریزوں کا قانون نہیں چلے گا، انگریزوں نے بھی آ کر کے یہاں کیا کیا ہے؟ حکومت کی ہے، تو ابھی بھی ان کا ہی قانون چل رہا ہے۔ تم مسلمان ہو گیا، تم اسلام کے نام پر تم الگ ملک بنا دیے، تو اس کے مطابق فیصلہ ہونا نا، اس کے مطابق تمہارا سارا کام کاج، سارا ڈپارٹمنٹ چلنا۔ خیر فرمایا شہداء للہ، اللہ کے لیے سچی سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ہاں، ولو علی انفسکم، یہ گواہی تمہارے اپنے ذات کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، تمہارا اپنا نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، اب الوالدین والاقربین، تمہارے اپنے والدین کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، والدین کا نقصان ہو رہا ہے تمہاری گواہی کی وجہ سے، رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تم اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، تاکہ مظلوم کو کیا مل جائے؟ انصاف مل جائے۔ اور ایک آدمی کو انصاف ملنا، ایک ظالم کو ظلم سے روکنا، ظالم کو سزا ملنی چاہیے نا، جس نے ظلم کیا ہے۔ مسلمان ظالم کا سپورٹ نہیں کر سکتا، مسلمان تو مظلوم کا سپورٹ کرے گا۔ کیا بولتا ہے؟ چاہے ظالم اپنا کیوں نہ ہو، سمجھ رہے؟ نہیں میرا بھائی ہے، اسے سپورٹ نہ، حق کا سپورٹ کرو، ظلم کا سپورٹ نہیں کرنا، چاہے اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا بولتا ہے؟ نہیں، سچی بولو، ہماری فطری آواز بھی یہی ہے نا، ہماری فطری آواز یہی ہے نا کہ ظالم کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ فطری آواز۔ اس لیے بولتا نا ہمارا دین اسلام کیا ہے؟ فطری مذہب ہے، فطری دین ہے، یہ انسان چاہتا ہے نا اسی کا اللہ آرڈر دیں گے۔ نہیں، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تم یہ پسند کرتے ہو کہ اگر تمہارے مقابلے میں کوئی ظالم ہو تو ظالم کا لوگ سپورٹ کریں، تمہارا سپورٹ نہ کرے؟ چاہتے ہو تم؟ نہیں چاہتے ہو نا، تو پھر ایسے ہر مظلوم کا بھی یہی حال ہوتا ہے، مظلوم کا سپورٹ کرنے کے لیے سچی گواہی دینا ضروری ہے۔
تاکہ ظالم کو بڑھاوا نہ ملے۔ فرمایا کبھی کبھی گواہی دیتے ہوئے سامنے والے کو دیکھتا ہے، انہیں بڑا پارٹی، انہیں چھوٹا پارٹی، بڑا پارٹی ہے بولے تو ذرا کچھ ملے گا میرے کو اس سے بول کر کیا کرتا ہے، خاص کر کے جج لوگوں کا۔ فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، فرمایا اگر وہ غنی ہو، مالدار ہو، مشہود علیہ، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، وہ کون ہے؟ غنی ہے، بڑا پیسہ والا ہے، بڑا دولت مند ہے، کروڑوں پتی ہے، ارب پتی ہے، وہ ارب پتی کیوں نہ ہو، غنی کیوں نہ ہو، او فقیرا، یا فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے، بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ بیپار ہے، نہ بڑا بڑا جاب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اگر وہ غنی ہو یا فقیر ہو، فرمایا فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ تمہاری بنسبت ان دونوں سے زیادہ کیا ہے، قریب ہے، ان دونوں پر تم سے زیادہ مہربان ہے، ان دونوں سے، غنی فقیر، ان دونوں سے تمہارے بنسبت اللہ کیا ہے، خیر خواہ ہے، ان کے دونوں کے ساتھ مہربان ہے۔ نہیں سمجھے؟ تم غنی کی مہربانی، اس کی مالداری، اس کی دولت تمہارے مرعوب کر کے کہیں شہادت میں چینجنگ نہ لائے۔ یا فقیر ہے بیچارے کے اوپر مہربانی کر رہے، آپ نے میں کون بھی نہیں اس کا، باپ نے میں کون بھی نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کی رعایت کر کے تم کبھی گواہی میں الٹ پھیر، وہ فقیر ہو غنی ہو، بات سچی کرنی کے، شہادت صحیح دینی ہے، سمجھ رہے؟ تم کیا رعایت کرتے انہیں فقیر بول کر کے؟ تم جو ہمدردی کرتے نا فقیر کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ تمہاری زیادہ اس کے ساتھ مہربانی کرنے والے، نہیں سمجھے؟ تم کیا مہربانی کرو گے؟ اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے، خیر خواہ ہے بندوں کا۔ تم ایک دوسرے کی رعایت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، تم صرف سچی گواہی دو، تم صرف سچ بولو، سامنے والا کیسے بھی رہنے دو، بڑا پارٹی رہنے دو، چھوٹا پارٹی رہنے دو، مالدار ہو، غریب ہو، کیسا بھی ہو، تم کو جو تعلق ہے نا اس کے ساتھ، اس سے زیادہ تعلق اللہ کا ہے بندوں کے ساتھ۔ نہیں کھول کے اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہے دیکھیے نا، اللہ سے زیادہ ہمارے دلوں کو، فطرت کو کون جان سکتا ہے؟ کبھی ابھی مالداری سے مرغوب ہو جاتا ہے، وہ بڑے پیسے والا باپ، ابھی وہاں بھی بولنا ہوتا نہیں، اس سے کچھ ملنے کا رہتا رہے گا، اس کی رعایت کرتے ہوئے مرغوب ہو کر کے، فقیر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چلو ڈالو اس کے خلاف میں بات کرو نا، کبھی اس کے حق میں، اس کے خلاف میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی گواہی دینا ہے سچی گواہی، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف کیوں نہ ہو، کسی کے بھی حق میں کیوں نہ ہو، کسی کی رعایت نہیں کرنے کا۔ وہ بولتے ہمارے زبان میں ملاجہ، کیا بننے کا؟ ملاجہ نہیں کرنے کا، ملاجہ نہیں کرنے کا، اصل میں ملاحظہ ہے، وہ لحاظ، کسی کا لحاظ کر کے گواہی دینا، کسی کا بھی لحاظ نہیں کرنے کا، صرف کس کا لحاظ کرنے کا؟ اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سب سے بڑا خالق، مالک، سب کی زندگی اس کے قبضے میں، اس کو سامنے رکھ کر کے گواہی دو، باقی کسی کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے، کسی کا ملاجہ کرنے کی ضرورت ہے، ملاجہ کرنا ہی ہے، کس کا ملاجہ کرنا؟ صرف اللہ کا ملاجہ ہے۔ ولو علی انفسکم ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، فرمایا اگر وہ مالدار ہو، یعنی جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو، وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ہو، فاللہ اولا بہما، تمہاری نسبت تو اللہ ان دونوں کے کیا ہیں؟ خیر خواہ ہیں، سمجھ رہے؟ تم کیا خیر خواہ کرو گے؟ اللہ خیر خواہ ہے، تم سچی گواہی دو، باقی آگے کا اللہ کے قبضے میں، کس کے ساتھ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، سمجھ رہے؟ مظلوم کو انصاف ملا، بس اس سے کیا ہے، ابھی ظالم کو کچھ نقصان، اللہ تعالیٰ خیر خواہ تم سے زیادہ، اس لیے کسی کی رعایت مت کرو۔ فرمایا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، ابھی ختم نہیں بات، ابھی آگے ہے، فرمایا فلا تتبعوا الهوى، خواہشات نفسانی کی اتباع مت کرو، ان تعدلوا، عدل کے مقابلے میں، انصاف کے مقابلے میں خواہشات کی اتباع مت کرو، جو من میں آیا کر رہے ہو، انصاف کا تقاضا نہیں ٹوٹنا چاہیے، انصاف کے مقابلے میں تم اپنی خواہشات کی اتباع مت کرو، تمہارے من میں آیا جیسا، یہ سب نہیں چلے گا، جج بنے ہو یار، قاضی بنے ہو تو صحیح فیصلہ سنا، عدل انصاف، اس کے مقابلے میں خواہشات نفسانی کی اتباع مت کرو، خواہشات آدمی کے
بہت، ایک تو اپنا نفس ہے، اس کا کچھ بول رہا ہے، اس کا دل کچھ بول رہا ہے، یا پھر یہ کہ فلاں کچھ بول رہے ہیں، فلاں کچھ بول رہے ہیں. یہ معاشرے میں ایسا ہے، کسی کے آستھا کی بنیاد پہ نا. انصاف کا گلا مت گھونٹو، انصاف کے مقابلے میں اپنے خواہشات نفسانی کی اتباع مت. مطلب کیا ہے؟ نفس کے خلاف حق کے مطابق کیا کرو، فیصلہ. ایک جگہ آگے ہے سورہ انعام، معاف کرنا، سورہ مائدہ میں، اس میں ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. جس طرح ایک آدمی سے محبت تعلق کے بنیاد پہ آدمی، سمجھ رہے، ابھی تعلق اور محبت اور دوستی کی بنیاد پر کیا کرتا ہے آدمی؟ عدل کے خلاف بولتا ہے، انصاف کے خلاف کرتا ہے. کیونکہ انصاف کرے گا تو میرا اپنا دوست کا نقصان ہوگا، میرا پیارا کوئی یہ ہو جائے گا. کبھی کبھی دشمنی بھی آدمی کو انصاف نہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے. دشمنی، اس سے دشمنی ہے. اگر میں سچ بولا تو دشمن کا فائدہ ہو جائے گا، نہیں، دشمن کو نقصان ہونا چاہیے، اس لیے کیا کرتا ہے؟ عدل اور انصاف کا گلا گھونٹ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، جس طرح یہاں تو تعلق کی بنیاد پہ کہا نا، چاہے تمہارا کوئی ماں باپ ہو کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، تمہیں سچی سچی گواہی دینا ہے، سچا سچا فیصلہ سنانا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں آمادہ نہ کرے اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوى. انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. دشمنی کی بنیاد پر تم کیا کر رہے ہو؟ اب ایک ہے مسلمان، ایک ہے غیر مسلم. اب دشمنی کس سے؟ غیر مسلم سے، مسلمان سے دوستی ہے. اب اگر صحیح فیصلہ سنائے گا تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ مسلمان کا ہوگا، اور فائدہ کس کا ہوگا؟ غیر مسلم کا ہوگا. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ مسلمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، غیر مسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے عدل کا گلا گھونٹ رہا ہے. اللہ منع کرتے ہیں، نہ، مسلمان غیر مسلم کو مت دیکھو، دوستی اور دشمنی کو مت دیکھو. سچ کیا ہے اس کے مطابق کیا کرو، فیصلہ سنو. نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے قرآن. سمجھ رہے؟ ہاں. سمجھو کہ زمین یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، اصل میں کس کی زمین ہے؟ غیر مسلم کی ہے. تو پھر تمہیں فیصلہ سنانا پڑے گا کہ غیر مسلم کا ہے. اب یہ بولنے کا دیکھو، نہ مسلمان ہو کر کے نے غیر مسلم کا سپورٹ کیا، مسلمان کا سپورٹ نہیں کیا. ہمارا اسلام ہمارے کو سچ اور حق بات پر عمل کرنے کا آرڈر دیتا ہے. سمجھ رہے؟ کسی کے دھرم کو دیکھ کر، کسی کے رشتے کو دیکھ کر، کسی کے مذہب کو دیکھ کر کے فیصلہ، یہ ہمارا قرآن نہیں بتاتا. قرآن بتاتا ہے کہ انصاف کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرو. نہ تمہاری دوستی اس کے لیے آڑے آئے، نہ تمہاری دشمنی اس کے لیے آڑے آئے. کوئی بھی آڑے نہیں آنا حق بات پلنے کے لیے. سمجھ رہے؟ فلا، تمہارے خود کی ذات بھی نہیں آنا. فرمایا فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا. خواہشات نفسانی کی اتباع مت کرو، ان تعدلوا، عدل کے مقابلے میں ہاں انصاف کرو. آگے فرمایا وَإِن تَلْؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا. کبھی زبان کیسا کرتا ہے آدمی؟ ہاں، توڑ موڑ کر کے گول مول بات کرتا ہے. گول مول صحیح بولے تو کہاں تو بھی گول مول بات کرتا ہے. فرمایا وَإِن تَلْؤُوا، اگر تم نے زبان کو موڑا، بات بنانے کی کوشش کی، تمہارے اپنے زبان میں تم نے گول مول بات کی، او تُعْرِضُوا، یا تم نے اعراض کیا، نہیں میں گواہی دیتا نہیں نہ کچھ، کیونکہ گواہی دیا تو میرا اپنے کا کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا. گواہی دیے تو اس کا نقصان ہونے کا، گواہی نہیں دے تو آنا. اعراض کرو گے، زبان تم مروڑو گے. زبان مروڑنے کا مطلب کبھی زبان سے باتیں بناتا ہے آدمی، گول مول بات کرتا ہے. اس میں معلوم ہو جاتا نہیں جج کو کیا بولنا، اس کے میں کیا فیصلہ سنا بول کو سمجھ میں آتا نہیں اس کو. گول مول بات کرتا ہے. فرمایا اگر تم نے زبان مروڑا یا تم نے اعراض کیا، یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تو سزا مل کے رہے گی اس کی. اس کے لیے جب گواہی دینے کے لیے آؤ تو گواہی سچی دو. فیصلہ سنانے کے لیے جب تم فیصلہ سناؤ تو صحیح صحیح فیصلہ سناؤ، حق کے مطابق فیصلہ سناؤ. تو ہمارا اسلام یہ ہے. سمجھ رہے؟ اللہ ہم سب کو حق کا ساتھی بنائے اور سچی سچی گواہی دینے والا اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہمیں بنائے. ابھی یہ صرف حاکموں کی، ججوں کی ذمہ داری نہیں ہے، مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے. ہر ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہو، ناانصافی کسی کے ساتھ نہ ہو.
یہاں ظلم نہ ہو، تب جا کر کے معاشرے میں امن سکون رہے گا، چین رہے گا. تو اس کے لیے ہر مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہ دے، وہ انصاف کا، حق کا ساتھ دے. ہر ایک مسلمان ایسا بن جائے گا نا تو کتنا پیارا معاشرہ، کتنی پیاری سوسائٹی ہماری ہو جائے گی. نہیں، افسوس ہے آج ہم اس پر عمل نہیں کر رہے. ہمارے کو کیسا آگے لگ رہا ہے سنتے کہ معاشرہ کیسا ہے ہمارا. نہیں، سب رعایت کس کی کرنے کا؟ اس کی رعایت، رشتہ داری کی رعایت، دوستی کی رعایت. یہی حق کیا ہے اس کو کوئی نہیں. سچی بولو، نہیں ہو رہا ہے ہمارا. یہ ہمارا سنگٹھن ایک آدمی، وہ ہمارا سنگٹھن، یہ ہمارا مذہب کا آدمی، وہ ہمارا، یہ برادری میں ہم لوگ بڑھ گئے. اسلام یہ سکھاتا ہے حق کی بنیاد پہ کیا بنو، زندگی گزارنے والے بنو. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.